وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی کھل کر حمایت کر دی. کہا پاکستان اور آئندہ نسلوں کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا ہوگا. صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سیاست کر رہا ہوں نہ صوبائیت. پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا. پاکستان کے مستقبل کے لیے سب کو مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم بنائیں. صوبوں کے کالا باغ ڈیم پر تحفظات دور کیے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ڈیم آمروں کے دور میں بنے. جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا. آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اسلام آباد میں دھواندھار بارش, پورا شہر پانی پانی. بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں. گاڑیاں تیرنے لگیں. راولپنڈی کے نالہ لئی میں تو غیانی خطرے کے سائرن بجا دیے گئے. تمام ادارے ہائی الرٹ. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی. بفرے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے. بستیاں زیر آب. وزیر آباد, جھنگ, بہاول نگر, مظفر گڑھ, عارف آلہ اور چشتیاں متاثر. دریائے چناب کے ریلے نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی. دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل. جلال پور بھٹیاں میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. بہاول نگر میں دریائے ستلج کے تیز آبی ریلے نے مومے کا بند توڑ دیا. چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب, 3 بند ٹوٹ گئے. دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان. پاکستان کی چین ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس سے خطاب میں کہا پانی سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں. ہم محاذ رائے نہیں, سفارتکاری چاہتے ہیں. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. جعفر ایکسپریس واقعے میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی. اور بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی, لیکن اب بہت دیر ہو چکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا. کہا امریکہ بھارت سے کم, لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے. بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا, جس سے نقصان ہوا. کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. جس پانی سے پنجاب ڈوبا ہے وہ کالا باغ نہیں لے جا سکتے. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا یہ کہنا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب میں نقصان نہ ہوتا بالکل بے تکی بات ہے. آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے. پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی. اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں. جھنگ, ساہیوال, ٹوبا ٹیک سنگھ, اوکھاڑا اور بہاول پور ہائی الرٹ پر ہیں. بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا. حریق اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا. پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے ستلج, راوی اور شناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. 72 گھنٹوں میں لاہور, گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے. وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا. دواؤں, سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا. جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا. اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی. بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا. مریم نواز نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی. کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیشگی اقدامات کرے، ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے۔ کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا، پوری قوم ساتھ دے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کی ایئر وائی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا حکومت ہر جگہ نہیں باندھ سکتی، خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محافل کا 7واں روز، رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی پیشکش کر دی۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون، بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، 1250 افراد ہلاک، 6 شدت کے جھٹکوں نے صوبہ کنڑ، ننگرہار اور لغمان کو ہلا دیا، 3000 سے زائد افراد زخمی، کئی گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، امدادی سرگرمیاں جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی، زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے۔ فلسطینی صحافی اسلام عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے، امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے جبری قحط سے 124 بچوں سمیت 339 فلسطینی انتقال کر چکے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود بھرے روبوٹ استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر کے اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں کچھ افراد کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کھدائی کے بعد بڑے پتھر توڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔